السلام علیکم۔ آج کی کہانی پرانا پاگل خانہ کی اندھیری رات۔ شہری کنارے واقع پرانی عمارت کو لوگ پاگل خانہ کہتے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی وہاں خوف کی پرچھائیاں ناچتی تھی۔ رات کے وقت اس عمارت کے گرد کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا۔ احمد پہلی بار اس ویران جگہ پہ ملازمت کے لیے آیا۔ چوکیداری کی ذمہ داری سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر غربت نے اسے خوف سے بڑا فیصلہ کرنے میں مجبور کیا۔ پہلی بار ہی اسے پرانے پاگل خانے میں ڈیوٹی ملی۔ روز غروب ہوتے ہی عمارت کی روشنی مزید گہری ہو گئی۔ ہوا میں نمی سڑی دیواریں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ احمد نے ٹارچ جلائی اور مرکزی دروازہ آہستہ سے کھولا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، جیسے کسی نے آہ بھر کر پکارا۔ اس کا دل دھڑکا، مگر وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ لمبی راہداری میں پرانی ٹوٹی پہیے دار چارپائی پڑی تھی۔ دیواروں پر خراشوں کے نشان کسی عزتناک کہانی سناتے تھے۔ احمد کے قدموں کی آواز گونج کر واپس کے کانوں میں آئے۔ اس نے خود کو مضبوط رکھا، مگر پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ اچانک سے دور کسی کمرے میں ہنسنے کی آواز آئی۔ ہنسی میں درد اور دیوانگی ملی جلی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد چونک گیا، کیونکہ عمارت برسوں سے خالی بتائی جا رہی تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اس طرف کی اور قدم بڑھایا۔ ہنسی رک گئی، مگر اب مدھم رونے کی آواز آنے لگی۔ دل کانپ گیا، مگر فرض نے اسے پیچھے ہٹنے نہ دیا۔ وہ اس کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ دروازے پر لوہے کی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، زنگ آلود۔ اس نے اندر جھانکا، مگر تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اچانک کسی نے اندر سے آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ احمد کا خون سرد ہو گیا، کیونکہ اس نے نام نہیں بتایا۔ احمد کانپتی آواز میں پوچھا، وہاں کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اندر سے ایک سانس کی گہری آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک بھاری آواز ابھری، ہم سب یہاں قید ہیں احمد۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ راہداری میں اندھیرا پھیل گیا۔ ٹارچ کی روشنی کانپنے لگی۔ دیواروں پر سائے ایسے ہلنے لگے جیسے زندہ ہو گئے ہم۔ احمد کو لگا جیسے وہ تنہا نہیں رہا۔ عمارت میں اچانک چاروں طرف سے سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ہر آواز ایک ہی جملہ دہراتا رہا، اندھیری رات واپس آ گئی۔ اس کے قدم لڑکھانے لگے اور سانس گھٹنے لگے۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اندر سے پھر آواز آئی، تم بھی ہمارے پاس ہو احمد؟ احمد زور سے چیخا، مگر اس کی آواز راہداری میں پرانی بیڑیوں کی خنک سنائی دینے لگی۔ فرش پر زنجیر خود بخود کھینچتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ احمد نے ٹارچ پھینکی اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستہ ختم ہو چکا تھا۔ سامنے سے ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے بڑے حرف میں لکھا تھا، اندھیری رات۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا، آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلتے ہی اسے ایسی چیخ بلند ہوئی جیسے دل چیر گیا۔ احمد کے محسوس جیسے کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہو۔ ایک تیز جھٹکا لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ رات کی خاموشی پاگل خانے کی دیواروں میں پھر زندہ ہو گئی۔ اندھیری رات اپنی نئی قربانی لینے آ چکی تھی خاموشی سے۔ احمد بےہوشی کی حالت میں ٹھنڈی زمین پر پڑا سانس لے رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی پلکیں بھاری بوجھ کے ساتھ ہلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک تنگ کمرے میں پایا۔ کمرے کی دیوار پر خراشیں اور خون کے پرانے دھبے تھے۔ ہوا میں نمی کے ساتھ کسی جلی ہوئی چیز کی بو بسی تھی۔ احمد نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اس کے ہاتھ لوہے کی زنجیروں سے میں جکڑے ہوئے تھے، مضبوطی سے۔ دل زور زور سے دھڑکا۔ خوف نے پورے وجود کو گھیر لیا۔ سامنے دیوار پہ ایک مدھم بتی جل رہی تھی، لرزتی ہوئی۔ بتی کی روشنی میں ایک سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا۔ سایہ دیوار سے نکل فرش پر پھیلنے لگا۔ خاموشی سے احمد نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ سایہ ایک انسانی شکل اختیار کرنے لگا، رفتہ رفتہ۔ وہ شکل کسی بوڑھے مریض کی طرح کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی اور صدیوں کا دکھ جمع تھا۔ بوڑھی روح نے کھردری آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ احمد نے کانپتے ہوئے کہا، میں صرف پہرا دینے آیا تھا۔ بوڑھی روح نے قہقہ لگایا، جس سے دیوار لرز گئی۔ ہم سب بھی ایسے ہی آئے تھے، پھر یہاں کیا ہو گیا؟ احمد نے گھبرا کر پوچھا، یہ جگہ کیا ہے اصل میں؟ روح نے کہا، یہ پاگل خانہ نہیں، یہ قید خانہ ہے روحوں کا۔ یہاں وہ سب بند ہیں جن کی چیخیں کسی نے نہیں سنی۔ احمد کو یاد آیا وہ ہنسی اور رونے کی آوازیں، وہ سب اسی کمرے میں قید اور روحوں کی صدائیں تھیں۔ احمد نے منت کی، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتا۔ روح نے کہا،
اب تم اندھیری رات دیکھ لی، جو دیکھ لے وہ واپس نہیں جاتا اس جگہ سے۔ اس لمحے دیوار کے پیچھے زنجیروں کی خنک بلند ہوئی، کمرے کا دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلنے لگا۔ باہر ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے سایہ قطار میں کھڑے تھے، ہر سایہ ایک سابق مریض کی شکل لیے ہوئے تھا۔ ان کی شکل، ان کی آنکھوں میں خالی پن اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ روح نے کہا، یہ سب تمہارا استقبال کرنے آئے ہیں۔ آج احمد کے جسم سے جان نکلنے لگی، وہ زور زور سے کانپنے لگا۔ اچانک سے اپنی ماں کی آواز دور کہیں گونجتی محسوس ہوئی، وہ آواز کی زندگی کی طرف کھینچنے لگی، زبردستی۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے پوری قوت سے دعا مانگی۔ اس وقت بتی بجھ گئی، کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ روح کی چیخیں یکدم بلند ہو کر پھر خاموش ہو گئی۔ زنجیر اچانک کھل گئی اور احمد زمین پر گر پڑا۔ وہ ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ رادانی پہلے سے کہیں زیادہ لمبی اور اندھیری ہو چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں ٹکراتا لڑکھڑاتا باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ پیچھے سے قدموں کی گونج اور سرگوشیاں مسلسل آ رہی تھی۔ احمد کی سانسیں اکھڑنے لگی، مگر وہ رکا نہیں۔ اسے دور ایک دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پوری طاقت سے اس کی طرف لپکا۔ دروازہ بور کرتے ہوئے ایک زوردار چیخ گونجی پیچھے سے۔ احمد سامنے آنگن میں آ گرا، وہ بے ہوش ہو گیا دوبارہ۔ صبح کی روشنی میں پاگل خانہ پھر خاموش کھنڈر بن چکا تھا۔ احمد کا جسم آنگن میں پڑا ہوا تھا، مگر روح کانپ رہی تھی۔ گاؤں والے اسے بے ہوش پا کر ہسپتال لے گئے، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی اندھیری رات قید تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ صرف آغاز تھا، انجام اسپتال کے بستر پر کھڑا تھا۔ ہوش میں آنے لگا، سفید دیواروں پر ٹمٹماتی روشنی سے پاگل خانے کی یاد دلانے لگی۔ ڈاکٹروں کی آواز سے کانوں میں مدھم سی گونج بنی۔ اس نے گھبرا کے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیا، محسوس کیا زنجیروں کا لمس اب بھی اس کی جلد سے دھڑکتا تھا۔ ایک ماں اس کے سرہانے بیٹھی رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ احمد نے کمزور آواز میں بس ایک لفظ اندھیری رات کہا۔ ماں کا رنگ فق ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک ڈاکٹر نے احمد کو سکون اور انجیکشن دینے کا اشارہ کیا، مگر احمد کی آنکھوں میں خوف کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ رات گہری ہوئی تو ہسپتال کے رادار میں سائے بڑھنے لگے۔ احمد دروازے کی شیشے میں وہی زندہ سایہ دیکھا، پھر سایہ آہستہ آہستہ قریب آیا، جیسے ہوا میں تیرتا ہوا چلا آیا۔ احمد کی سانس رکنے لگی، دل نے ہارن بجانا شروع کیا، جیسے وہ بوڑھی روح دروازوں کے پار کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے سرگوشی سے کہا، تم بھی آزاد نہیں ہوئے احمد بیٹا۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے زور سے کلمہ پڑھا۔ کمرے کی بتی جھلملانے لگی اور سایہ پیچھے ہٹنے لگا دھیرے سے۔ روح نے کہا، راز ابھی ختم نہیں ہوا۔ اندھیری رات میں وہ سایہ دیوار میں جذب ہوا اور غائب ہونا شروع ہو گیا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے بند ٹوٹ گئے۔ صبح ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر کرا دیا، مگر احمد جانتا تھا خطرہ اب بھی اس کے اندر زندہ ہے۔ اس نے ماں کو سب کچھ سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، ہمیں اس عمارت کا بھید کھولنا ہوگا۔ احمد نے کمزور مگر پختہ لہجے میں ہاں میں سر ہلایا۔ باہر رات کے سائے میں پھر ہسپتال کی دیواروں سے لپٹنے لگے۔ اندھیری رات نے جیسے اگلے کھیل کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر احمد جان چکا تھا واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ احمد ماں کے ساتھ دوبارہ سمران پاگل خانے کی طرف روانہ ہوا۔ دن کا وقت تھا، مگر عمارت اب بھی خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سرد ہوا نے دونوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ماں کے ہاتھ میں قرآن اور لبوں پر مسلسل دعا۔ احمد کے قدم لرز رہے تھے، مگر حوصلہ اب بھی قائم تھا۔ وہ دونوں اس راہداری میں داخل ہوئے جہاں پہلی رات گزاری۔ دیواروں پر وہی خراش، سناٹا پہلے سے بھی گہرا تھا۔ اچانک وہی بوڑھی روز کے سامنے نمودار ہوئی، خاموش۔ ماں نے فوراً آیت پڑھنا شروع کر دی بلند آواز میں۔ روح نے کرا کر کہا، ہمیں انصاف نہیں ملا اس جگہ۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، تم سب لوگ کو کس نے مارا تھا؟ روح نے بتایا، ڈاکٹر تجربات کرتا اور مریضوں کو خاموش کر دیتا تھا۔ اس بے گناہی کی چیخیں انہیں دیواروں میں قید ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ ماں کی دعا اور قرآن کی تلاوت فضا میں گونجنے لگی۔ ایک ایک کر کے سائے تڑپنے لگے اور چیخیں بلند ہونے لگی۔ راہداری کی دیوار لرزنے لگی، جیسے زلزلہ آ گیا۔ اچانک ایک زوردار روشنی پوری عمارت میں پھیل گئی۔ وہ چیخ کر غائب ہونے لگی جیسے دھواں۔ بوڑھی روح نے آخر بار احمد کی طرف دیکھا اور شکر کے ساتھ اس نے کہا، تم نے ہمیں آزادی دلائی انسان کی طرح۔ پھر وہ بھی روشنی میں تحلیل ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ پاگل خانہ یکدم خاموش ہو گیا، جیسے
کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہوا کی ٹھنڈک ختم ہو گئی اور بدبو بھی ساتھ ہی مٹ گئی۔ احمد اور اس کی ماں نے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ شکر سے باہر نکلنے وقت عمارت پہلی بار عام کھٹر جیسی لگی۔ گاؤں والوں نے چند دن بعد پاگل خانہ ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ وہ جگہ صرف ایک عبرتناک یاد بن کر رہ گئی۔ احمد کی زندگی آہستہ آہستہ معمول پر واپس آنے لگی، پھر مگر اندھیری رات کی جھلک اس کے خواب میں رہتی تھی۔ وہ ہر رات شکر ادا کرتا کہ وہ زندہ واپس لوٹا۔ پاگل خانے اب خاموش تھا، مگر اس کا راز امر ہو چکا تھا۔ اندھیری رات ختم ہو چکی تھی، مگر اس کی کہانی زندہ رہی۔